السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل میم ٹی وی سے جڑنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں، ظاہر میں بھی ایمان والے ہیں اور باطن میں بھی۔ یہ نہیں صرف سامنے دیکھنا دکھاوا کچھ ہے اور اندر دل میں کچھ ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جو اندر سے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کو ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی کہ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ سے سرکار نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا۔ قیامت کا قائم ہونا ہے، ایک دن ایسا ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ اس میدان میں، محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اعمال کا حساب ہوگا، جنت اور جہنم، جو جس لائق ہوگا، جنتی ہوگا اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، جو جہنمی ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اگر غیب سے قلب مراد لیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضروریات دین کا انکار کو کفر کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان اور غیب کا ذکر، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں، ضروریات دین سے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو دینی کامیں ہیں، ضروریات دین ہے، سب سے اہم تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، توحید و رسالت ہے۔ ان چیزوں پر جیسے فرشتے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو ان چیزوں پر اگر جو کوئی ایمان کیا کہتے ہیں تصدیق کرتا ہے تو کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی جیسے کوئی کہے کہ روزہ کیا ہے، میں نہیں مانتا، کوئی کہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، میں نہیں مانتا، یہ تو ایک طریقے سے سمجھو ٹیکس ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں، یا تو ایک طریقے سے مطلب کوئی جو کہتے ہیں نا جی ایس ٹی ہے نا، کہ آپ کو اتنا پیسہ ہو گیا تو اتنا آپ کو پرسنٹ آپ کو دینا ہے، گورنمنٹ کو دینا ہے، یا یہ سب میں نہیں مانتا۔ اگر ایسا کوئی کہہ دے تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔
ان میں سے ضروریات دین میں سے جو ہے کوئی نماز کا انکار کر دے، یا کوئی روزے کا انکار کر دے، یا کوئی حج کا انکار کر دے، یا کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو وہ کیا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد ہی ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں، تو ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو ایمان تو ہے لیکن ان کا عمل نہیں ہے، تو عمل نہ ہونے کی بنیاد پر اسے کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر وہ ایمان ہی جب نہیں رکھتا ہے، اس پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے، انکار کرتا ہے ضروریات دین کا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اب کوئی نماز فرض ہے یہ سب کو جانتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، لیکن نماز کا انکار نہیں کرتے نا، کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز ضروری ہی نہیں، تو مسلمان کہے جائیں گے، مومن کہے جائیں گے، لیکن اب نماز کا اگر انکار کر دیے کہ نماز ہے ہی نہیں تو اسے کافر کہا جائے گا، لیکن عمل الگ چیز ہے اور ایمان رکھنا الگ چیز ہے۔ اس لیے جو ہے نماز کے ایمان کے ساتھ کو عمل کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ غیب کی دو قسمیں ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ غیب کی دو قسمیں، ایک ذاتی ایک صفاتی، ایک ذاتی اور صفاتی۔ ایک ذاتی ہے تو ذاتی علم کس کا ہے، اللہ کا ہے، اور جو اولیاء کرام انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بتا دیتے ہیں، جو ہونے والی باتیں ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، ذاتی نہیں بلکہ یہ سرکار کا علم غیب۔ کچھ لوگ سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ سرکار کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہ سرکار کا اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے سرکار کو وہ ساری چیزیں پتہ ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ نے سرکار کو مالک مختار بنایا ہے۔ اللہ سرکار جس چیز کو آپ حکم فرما دے، جس کو جائز فرما دے وہ جائز ہے، اور جس کو آپ منع فرما دے وہ ناجائز ہے۔ اور ذاتی علم تو اللہ کا ہے، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، محشر میں یہ جہنم کس طریقے سے ہے، جنت کے کتنے طبقات ہیں، جنت میں جہنم میں کس طریقے کا عذاب ہوگا، کیا ہوگا، اس کے بارے میں جو انبیاء کرام سرکار نے اور اولیاء کرام ذکر فرماتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، یہ سب اللہ کی عطا سے اور اللہ کے کرم سے اللہ ان کو عطا کرتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ ذاتی علم کس کا ہے، اللہ کا ہے، اور جو انبیاء کرام رسول اللہ نظام کا علم ہے یہ اللہ کی عطا سے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر رب کے بتائے ہوئے، بغیر خدا کے بتائے ہوئے سب پتہ ہے ان کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے بتانے سے انبیاء کرام وہ ساری باتیں جانتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ علم غیب نہیں مانتے، غیب دار رسول نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو معلوم ہے علم، نہیں، سرکار کو اللہ کی عطا سے سب کچھ معلوم ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی سرکار کو معلوم ہے۔ اللہ کے کرم سے اللہ نے سرکار کو اتنا
مالک بنایا ہے، اتنا مختار بنایا ہے کہ سب کچھ جان سکتے ہیں کہ میرے عاشق کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کی اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ جو نماز قائم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہ فضائل کیا ہیں، جو نماز قائم اس کا فائدہ کیا ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتا اس پر عذاب کیا ہوتا ہے، اس کے لیے وعیدیں کیا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اے ایمان والو کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ وارث ہیں یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ نمازی۔ جو نماز قائم کرتے ہیں وہی جنت کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث سے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ فلاں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنت فردوس جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جسے فردوس کہا جاتا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز میں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو نماز قائم نہیں کرتے، جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتے ہیں اور نماز کو میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ تو بہت بڑے نمازی ہیں، لیکن اور ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ غی جہنم کی ایک بہت بڑی وادی ہے، سب سے نچلا طبقہ ایک وادی کا نام ہے غی، جس سے سرکار نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ وادی غی سے پناہ مانگو، وہ جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ایک بھیانک وادی ہے جس کی تپش بہت شدید ہے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پیچھے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جنہیں خشوع اور خضوع سے اچھے طریقے سے وضو کیا سنت کے مطابق اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ اس نے نماز کو قائم رکھا، نماز کو اولین اپنے کاموں میں سے، اپنے وقت میں سے نماز کو اولین درجے پر رکھا، یعنی ہر وقت ہر نماز کے لیے وہ حاضر رہا خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو وہی نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، اس کے اعمال کی دلیل بنے گی اور وہ نجات ہوگی، اس کی بخشش کا نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ بہت بڑے شیطان ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوا ہے۔ قارون کون تھا؟ بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے پاس بہت دولت تھی۔ اللہ نے اس کو اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ چیز سونا بن جایا کرتی تھی۔ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لاد کر کے لی جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی تھی۔ اس کے خزانے کی 40 چابیاں اتنی ہوں کہ 40 اونٹوں پر لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جائے، تو سوچیں کتنی بڑی دولت اس کے پاس ہوگی۔ لیکن اللہ کا نافرمان ہوا تو کیا کیا اللہ نے؟ اس کی دولت کے ساتھ اس کو بھی زمین میں زندہ ہی دھسا دیا۔ فرعون کو تو آپ جانتے ہیں، آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے، میوزیم میں، جہاں پہ لوگ گھومنے ٹہلنے جاتے ہیں، آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ یوٹیوب وغیرہ بھی اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ نے فرعون کی لاش نہ زمین قبول کر رہی ہے نہ پانی قبول کر رہا ہے، دنیا میں ایک نشان عبرت کے طور پر اللہ نے رکھ دیا۔ کتنے سال کا عرصہ گزر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن آج تک اس کی لاش موجود ہے۔ دنیا والوں کو بتانے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس سے چاہے جو عذاب دے سکتا ہے، سزا بھی جزا بھی۔ حامان یہ بھی ویسے تھا، اور ابی بن خلف یہ بہت بڑا منافق تھا، سرکار کے دور کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا، جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کی اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کہ جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، جگہوں پر نماز کی زکوٰۃ ہی کا صدقہ، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جس جگہ پر نماز کا ذکر ہے اتنی جگہوں پر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے کہ جو متقی ہیں وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کچھ اپنے رزق میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یا اس سے مراد تمام قسم کی صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے اصالِ ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ یہ سب
جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جسے غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، طلبہ ہیں جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی کتابوں کا انتظام کرنا، رہنے کھانے سہنے کا انتظام کرنا، جو یا علماء ہیں یہ قلم اور سیاہی کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو اچھی تنخواہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ جو اس طریقے سے ان پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور اس کی برکت عطا فرماتا ہے۔ جو متقی لوگ ہیں ان کے اوصاف میں یہ بھی ایک شامل ہے کہ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، مساجد میں حصہ لے کر کے مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو حصہ لے کر کے خیر خیر میں اپنا حصہ لے کر کے اور جو بھی اپنی رزق میں سے جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں وغیرہ، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں داخل ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے۔ ایسا نہیں کہ میانہ مطلب حساب سے، اتنا بھی نہیں کہ آپ نے جتنا کمایا کل خرچہ کر دیا، بعد میں سوچو کہ اب تو وہاں دے دیے، کھائیں کیا، کھانے کے لیے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے، تو یہاں سوچنا ہو جائے گا تو پھر وہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میانہ یعنی کچھ 10 میں سے 10 کمائے تو 10 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچہ بھی کرو۔ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، اور نہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ نہ یہ ایک دم باندھے رہے ہو کا مطلب کنجوسی مت کرو، اور اتنا نہ کھول دو کہ دینے کے بعد پچھتاؤ، ایسا نہیں، یعنی میانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ کی جب خرچ کرتے ہیں تو نہ خود حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، دونوں کے درمیان نہ زیادہ کنجوسی نہ زیادہ خرچ، بیچ میں جو رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بیچ میں ہی رہنا چاہیے، بیچ ہی میں رہنے میں بھلائی ہے، نہ زیادہ کنجوسی اور نہ زیادہ خرچ، میانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو بھی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہی اس آیت کے خاص پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، اور وہی ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے رہیے، نماز کو ترک مت کیجیے، یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو غافل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ڈالتا ہے، اور جو نماز قائم کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب کون لوگ ہیں؟ مومن لوگ ہیں، اور مومن وہی ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ السلام علیکم۔